70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اور کتب جو ہیں وہ 3 ہیں، اور اس وقت ان میں سے ایک کا نام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ حضرت امیر المجاہدین کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمیں محتشم میں ایک کلپ جو ہے وہ سینڈ کیا گیا جناب حسن رضا نقشبندی صاحب کا، کہ وہ اپنے کلپ کے اندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ آپ کا مقام بیان کر رہے تھے، اور یہ جو پیچھے عرس کی تقریب بھی گزری ان کی یہ نومبر کے اندر 2022 میں، تو اس عرس کی تقریب کے اندر وہ اپنا یہ بیان کر رہے تھے، اور ان کا مقام بیان کرتے کرتے انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہیں امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی، اور اس سے اوپر پھر مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا اس طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی ہوں، اور اس طرح بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے غوث، قطب، نجبا، نقبا اور ابدال، یہ سارے موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اب یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ کے وہ ٹھیک ہے آپ کے لیڈر ہیں یا جو بھی ہیں آپ کے لیے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ان کا مقام جو ہے وہ بالکل بیان کریں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کو بڑھاتے بڑھاتے اور غلو کرتے کرتے آپ مجدد الفسانی جیسی ہستی سے بھی اوپر لے جائیں، تو یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پہلے بھی یہ میں حسن رضا نقشبندی صاحب سے یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے بھی آپ کے بہت سارے کلپس ایسے وائرل ہیں کہ جو اہل سنت کے سٹیج پہ آپ نے آ کے، اور پہلے اہل سنت کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر آپ اس طرح کی گفتگو کریں، اور کبھی آپ جو ہے وہ جوتوں کو پیران اعظام سے افضل قرار دینا شروع کر دیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کے پہلے بھی وائرل ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں پھر قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب بھی جو آپ نے غلو کیا، میں انشاءاللہ جن کی وجہ سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ اپنے آپ کو رضوی کہتے تھے، میں اس فتاوی رضویہ سے ہی مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ان کا جو کلپ تھا یہ حسن رضا نقشبندی صاحب کا، وہ بھی آپ سماعت کیجئے کہ اپنے کلپ کے اندر وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغداد شریف میری حاضری ہوئی، وہاں پر ایک شیخ بیٹھے تھے کہ جو آسمان کی طرف دیکھ کر دلوں کے حال بتاتے تھے، ان کو میں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ ان کی تصویر دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ ہوا قطب العالم، اور پھر آگے جو انہوں نے تشریح کی۔ اب آپ ان کا کلپ خود سنیے۔ بارگاہ غوثیت میں پچھلے ہفتے میں اسی در کے صدقے سے میری حاضری ہوئی، وہاں ایک بزرگ جلوہ فرما ہیں، وہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے ہیں۔ وہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مقدر کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ ہر شخص کو آسمان کی جانب دیکھ کر پھر اسے اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ہر وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں، عرب کے بزرگ ہیں۔ میں نے ان کے سامنے حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول استاذ گرامی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر پیش کی۔ آسمان کی جانب دیکھ کر برجستہ فرمانے لگے، صوفیاء کی بولی میں کہنے لگے دنیا میں نقبا 100 ہیں، نجبا 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اور کتب جو ہیں وہ 3 ہیں، اور اس وقت ان میں سے ایک کا نام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ حضرت امیر المجاہدین کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی تو آپ نے سنا،
اب وہ شیخ وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا، کیا ہوا، یہ اس سے قطع نظر میں یہ گفتگو آپ کے سامنے فتاوی رضویہ یعنی فتاوی رضویہ کی عدالت سے میں یہی مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 810 پر آپ نے مقامات کو بیان فرمایا ہے، اور مقامات کو بیان کرتے کرتے آپ نے یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی سیف المسلول سے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور آگے پھر مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ان مقامات کو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ آج کے اندر جو ہے یہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ یہ غوث یہ قطب ہیں، اور ان سے اوپر اگر کوئی قطب ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے بعد یہ درجہ جو ہے یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی ان کو ملا ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اس دوران تو بہت بڑے بڑے یہاں تک کہ مجدد الفسانی خود اور پھر جو ہے وہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی جیسے بزرگان دین، اور پھر بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں کہ جن سے آپ پھر کیسے آپ پیچھا چھڑائیں گے۔ اب دیکھیے میں یہاں پر ضمناً یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ قطب کا معنی ہی نہیں جانتے کہ قطب ہوتا کون ہے، یا غوث یا پھر یہ ابدال نجبا نقبا، یہ تو ان کی تعریف نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ ابدال کی یہ تعریف جان لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اصل میں مقامات کیا ہوتے ہیں، اور ابدال کے جو مقامات ہوتے ہیں ان کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیسی ہوتی ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، یہ سارا کچھ ان کو معلوم ہوتا تو کم از کم یہ پھر بھی اتنی بات نہ کرتے۔ لیکن چلیں میں اعلیٰ حضرت سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کارخانہ ولایت کے فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں پہلے ایک شخص پر اترتے ہیں، اور اس شخص سے تقسیم ہو کر اولیاء وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ و استعداد کے مطابق پہنچتے ہیں، اور کسی ولی کو بھی اس کی وساطت کے بغیر کوئی فیض نہیں پہنچتا، اور اہل اللہ میں سے کوئی بھی اس کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت نہیں پاتا۔ جزئی اقطاب اوتاد ابدال نجبا نقبا اور تمام اقسام کے اولیاء اللہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس منصب بلند والے کو امام اور قطب الارشاد بالاصالہ کہتے ہیں، اور یہ منصب علی ظہور آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی روح پاک کے لیے مقرر تھا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح پاک کے لیے قطب بالاصالہ کا جو مرتبہ ہے یہ ان کے لیے موجود تھا۔ پھر کہتے ہیں پھر ائمہ اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کو بالترتیب اس منصب عظیم کا عطا ہونا لکھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عسکری لکھا، یعنی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سید الشرفاء غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی کے زمانہ ظہور تک یہ منصب حضرت حسن عسکری کی روح سے متعلق رہے گا۔ یعنی یہ پہلے ذکر کیا۔ اب حضرت امام حسن عسکری جو کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اب ان تک یہ مرتبہ جب پہنچا تو پھر آگے کس کو ملے گا؟ کہتے ہیں جب حضرت غوث الثقلین پیدا ہوئے تو یہ منصب مبارک ان سے متعلق ہوا، اور امام محمد مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوث الثقلین کی روح سے متعلق رہے گا۔ اب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے گا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو عطا ہوگا تو وہ صرف اور صرف ائمہ اہل بیت میں سے جو امام ہیں آگے آنے والے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کے پاس یہ مرتبہ آئے گا۔ اب جو ہے یہ آگے لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ منصب بلند اختتام زمانہ تک ان کے سپرد رہے گا۔ ان سے پہلے غوث اعظم قدس سر العزیز کے پاس ہے۔ اب یہ نہ کریں کہ جی دیکھیں یہ تو آپ نے قاضی صاحب کا ایک موقف بیان کیا ہے، حالانکہ رد کے طور پر نہیں بطور دلیل پیش کر رہے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی آپ کا موقف ہے کیونکہ آپ اپنے فتاویٰ کے اندر ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کا موقف بھی یہی ہے۔ جب تائید کے لیے کسی اور کے عبارت لائی جاتی ہے تو جو مصنف ہوتا ہے یعنی جو فتویٰ لکھنے والا ہوتا ہے مفتی ہوتا ہے تو اس کا بھی اصل میں موقف وہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی موقف کی تائید کے اندر پھر دوسرے جو ہے وہ اقوال پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال نیچے انہوں نے پھر یہ بھی لکھا، کہتے ہیں اثر ان سب اقوال ثلاثہ کی جناب شیخ مجدد
شیخ مجدد الفسانی سے ہے، جیسا کہ جلد سوم مکتوب نمبر 123 میں مفصلاً مذکور ہے، اور ان کے کلام میں اس قدر امر اور زائد ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے بعد 12 اماموں میں سے ہر ایک کے لیے ترتیب و تفصیل کے ساتھ قرار پذیر ہوا، ہر ایک کے لیے یہ مقام جو ہے ترتیب و تفصیل کے ساتھ قرار پذیر ہوا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اسی طرح ان کی رحلت کے بعد جسے بھی فیض ہدایت پہنچتی انہی بزرگوں کے توسط سے تھی، اور سب کا ملجا یہی حضرات تھے، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبد القادر قدس سرہ تک نوبت پہنچی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور انہوں نے جلد ثانی میں خود اپنے لیے بھی اس منصب کا حصول مانا، اور پھر اعتراض کا جواب بھی دیا کہ جب یہ فرما دیا، مجدد الفسانی نے بھی یہ فرمایا کہ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کے بعد قطب بالاصالہ کا جو یہ مرتبہ ہے، یہ حضرت امام مہدی تک آئے گا، تو پھر جو ہے یہ مجدد الفسانی کو کیسے ملے گا؟ تو کہتے ہیں مجدد الفسانی اس مقام میں حضرت شیخ کا قائم مقام ہے، اور حضرت شیخ کی نیابت سے یہ معاملہ اس سے وابستہ ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ماہتاب کا نور آفتاب کے نور سے مستفاد ہے، تو کوئی اعتراض نہ رہا۔ یعنی کہ یہ مرتبہ کہتے ہیں مجدد الفسانی کے پاس ہوگا۔ اب اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اگلے عرس کے اندر آتے آتے یہ کوئی اور شیخ سے یہ بھی سن لیں کہ آج کے دور میں مجدد الفسانی بھی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر بڑھاتے بڑھاتے اور آگے تک جب بندہ غلو کے اندر پڑتا ہے، وہ کوئی رافضی ہو وہ غلو میں پڑے، وہ خارجی ہو غلو میں پڑے، یا کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کے اندر جب غلو کرتا ہے تو وہ آگے نکلتا وہ پتہ نہیں کہاں پر جا پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب آگے نکلتے ان کو جو ہے وہ کہیں مجدد الفسانی نہ کہہ دیں، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح ذکر کیا کہ ان کی نیابت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ مجدد الفسانی ہے، اور مجدد الفسانی بالاتفاق حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سر العزیز کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے پاس یہ منصب آیا، اور پھر آگے خود یہ منصب کو بانٹتے ہیں، یعنی کس نے ولی بننا ہے، کس قدر بننا ہے، کس نے نقیب بننا ہے، کس نے ابدال بننا ہے، کس نے غوث ہونا ہے، کس نے اپنے زمانے کا قطب ہونا ہے، اپنے وقت کے اندر اپنے شہر کے اندر اس کو کیا کیا ڈیوٹیاں ملنی ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صوفیاء کی جو ٹرمز ہیں ان کے اندر مجدد الفسانی ان کی نیابت کرتے ہیں، یعنی غوث اعظم قدس سر العزیز آپ کی نیابت کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ سے اوپر پھر کسی کا درجہ ہی نہیں ہے، آپ سے اوپر اگر کوئی قطب ہے تو وہ پھر غوث اعظم قدس سر العزیز ہیں، بس آپ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس قدر جو ہے وہ جسارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کا مرتبہ جہاں تک ہے اس کو مانا جائے، لیکن جسارت نہ کی جائے، غلو نہ کیا جائے، اور اپنے اندر دیکھا جائے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر ہیں، اور آپ مطالعہ کریں، فتاوی حدیثیہ پڑھیں امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یا آپ اگر دوسری کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسری کتب پڑھیں، آپ فتاوی رضویہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف علم ظاہر کو ذکر کیا، اپنے علم باطن کے بھی بڑے بڑے نقطے حل کیے ہوئے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ آپ پڑھیں تو صحیح، اب جن کی وجہ سے آپ رضوی ہیں آپ کم از کم ان کو ہی پڑھ لیتے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مرتبہ ہے اس کے بعد آپ کے بعد اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ ذات امام مہدی کی ہے، ان کی نیابت کے اندر مجدد الفسانی کو مرتبہ ملا ہے، یہاں تک یہ بات ہے۔ لیکن آپ ان کے بعد جا کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی ہیں، تو اس لیے آپ تھوڑا سا دیکھیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ محاسبہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ بڑھاتے بڑھاتے کہیں معاملہ کہیں دور تک پہنچ جائے اور پھر شریعت سے ہی اور اسلام سے ہی ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے، چونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ غلو کے اندر پھر بندہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس قدر بڑھاتے بڑھاتے میں کہاں تک پہنچ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔